آج ہم مدرسہ ٹائم میں حاضر ہوئے ہیں دین کی برسی کے مدرسے کے سالانہ پروگرام کے لیے، لیکن جس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں صورتحال افسوسناک ہے۔ سب سے پہلے تو کل کے واقعے کی جتنے شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے ہرج مرج کا شکار کر دینا۔ ایک ہم نے صورتحال اس وقت بھی دیکھی تھی جب محترمہ بینظیر کا حملہ ہوا اور پھر واقعہ پیش آئے، ایک کل کا بھی واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کا حق ہے، اور اگر اسے روکنا بھی ہے، حقوق کی جنگ بھی آئین کے قانون کے اندر ہے، اس کو روکنا بھی ہے تو آئین اور قانون کے، یہ کون سی طاقتیں ہیں، اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان یہ جو آلریڈی انارکی کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں فلاں نے کہہ رہا ہے، فلاں نے کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، تو بہت جلدی ہم فیصلوں پہ پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے روم صاحب ارشد شریف کے بارے میں ابھی تو خبر آئی نہیں اور اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا۔ یہ ملک ہم سب اس ملک کے پاسبان بھی ہیں، ہم اس مادر وطن کی وطن بھی ہیں، ہمیں کسی اور طرف دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جو چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ میرا جملہ یاد ہے کہ پاکستان کو بھی اسی لیے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر اسلام کے لیے جذبہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیر پاور بنا دیا، ہمارے عوام کی نیت خالص تھی تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا۔ جو باہر سے آ کر یا جو اندر سے اعلی کار بن کر اس طرح سے اللہ کے پھیلاتے ہیں۔ کل کے واقعے میں ظاہر ہے ہر کوئی ہر چیز کہہ رہا ہے، میں سب سے کہوں گا کہ صبر کا دامن اور سپریم کورٹ ایک بہترین انداز میں، مثالی انداز میں شہید لیاقت علی خان کی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ بنے، یا دوسرے اتنے لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے بیان کرتے۔ آج تک نہیں پہنچا ہمارے پشاور کے شہداء، ہم نے 4 لوگوں کو پکڑ لیا، 2 کو مار دیا، ان کی ہم جی آئی ٹی کے ایک مرتبہ ہمارے کراچی کے عاشورہ کے شہداء، ہمارے اربعین کے شہداء، گلستان کے شہداء، ہمارے تمام جگہوں کے شہداء ہیں، ان کے قاتل کو نہیں پکڑا گیا۔ اور کیوں کہ ان کے قاتل کو نہیں پکڑا گیا، میں بہت زیادہ ذہن میں تشویش ہے کہ شاید کل کے واقعے کے لیے مجرموں کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اب تو لوگوں کے توسط سے میں ہر ایک کو پیغام دوں، جو میرے قائد کا، جو آیت اللہ سید صاحب قائد ملت جعفر کا پیغام ہے کہ خدا را اس ملک کو اگر بچانا ہے، اتحاد، وحدت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور ان کی آل کی برکتیں ہیں۔ ملک بہت اچھا ہے، صرف دشمن، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی طاقتیں ہوں، وہ پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ کون سی نعمت ہے جو میرے پاکستان میں نہیں ہے؟ یہ پھول جو ہم نچھاور کر دیتے ہیں، یہ اگر آپ ایکسپورٹ کریں تو اس کا آپ کو ڈالر ملتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ناقدری ہو رہی، ہر ایک کے اپنے طریقے کا ہے۔ جس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس گلاب کی پتی کو اتنا کامن رکھا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں جو اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ صرف لیڈرشپ اگر سنسیئر آ جائے تو سب اچھا۔ بہت شکریہ۔
اصل یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو الزامات اپوزیشن حکومت پہ لگا رہی ہے یا حکومت اس کی وضاحتیں پیش کر رہی ہے، اس میں اندرونی کوئی ہاتھ ملوث ہے یا بیرونی کوئی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا، ان واقعات کو نا پزل کے طور پر، ایک یہ پزل کا ٹکڑا ہے، ایک یہ ٹکڑا ہے، یو جوائن دیز پیسز آف پزل اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ جو کہتے ہیں انہوں نے کروایا، پھر کہتے ہیں انہوں نے کروایا، یہ سب اعتمادات ہیں۔ کروانے والی طاقتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے اسلام کے لیڈرز کو شہید کروایا اور وہ پاکستان کو سٹیبل نہیں کیا۔ آج پاکستان جو یہاں پر پہنچا ہے، ان طاقتوں نے گیم کھیلا ہے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور میرے پاس اپنے ہر لفظ کا ثبوت موجود ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا ڈرامہ، آپ کو کتنا ٹائم ملا ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کا؟ آپ کی ریویژن کب ہوگی آپ کو پتہ ہے؟ مارچ 2024 میں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں جاتا ہے۔ آپ ایف اے ٹی ایف کے چنگل میں ایسے پھنسے ہوئے کہ نکل نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسائل، ریکارڈنگ کا مسئلہ آ گیا۔ دے جسٹ ایک سینٹنس، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے طاقتیں ضروری ہیں۔ میں ان کا اعلی کار بنتا ہوں، یہ اعلی کار بنتے ہیں، یہ اعلی کار بنتے ہیں۔ اعلی کار ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم طاقتوں کے پیچھے جائیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں اور اللہ معاف کرے کامیاب ہے۔ محمد صاحب، کل کے واقعہ کے بعد جو ہے یہ فوج کے خلاف بھی جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے اور انڈیا کے میڈیا کو ایک موقع مل گیا ہے پاکستان پر تنقید کرنے کا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ہر انسٹیٹیوشن میں ہو سکتا ہے ایک آدمی تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہو جو مناسب نہ ہو، اس کے رزلٹ اچھا۔ اصل میرے اپنے لباس کو جو روحانیت کہتے ہیں، کیا اس میں ایسے نہیں کہ جو خاص طریقے سے کام کر رہے ہوں اور جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ اگر میں ایسا ہوں تو میری ان سب کے چہروں کو آپ دیکھیں، وہ آنی چاہیے۔ میرے ایک حرکت کی وجہ سے یا میرے طریقے کاریت آپ ان سب کو برا کہیں؟ میں پاکستان کے کسی ادارے کو برا کہنا صحیح نہیں جانتا ہوں۔ افراد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو کام ہو سکتا ہے میں اپنے پر لیتا ہوں، کسی اور کو نہیں کہتا۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، عزاداری پر قدر، شکر ہے کہ علماء و ذاکرین کانفرنس میں علماء نے شرکت کر کے ان سب کا شکر گزار ہوں اور قائد محترم کا اللہ سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے کہ الحمدللہ حکومت نے اور جو ذمہ داران ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں مکتب تشیع جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ توجہ کیجیے پچھلے سال یعنی 1443 میں کتنی ایف آئی آرز کٹی عزاداروں پر، 1444 میں کتنی کٹی تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اصل میں قائد محترم فرماتے ہیں کہ پاور شو کرنا نہیں چاہیے، ملک ہے میرا، دستور ہے، قانون ہے، اجازت ہے۔ یہ آپ آ کے جو ہے اسپیشل ایک لا نکالتے ہیں، خاص ایک قانون بناتے ہیں تو اس کو یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو۔ عزاداری پہ کسی بھی قسم کی قدغن قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر جان کا نذرانہ بھی دینا ہے تو ایف آئی آرز ختم ہونی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے۔ باقی بھی نکات ہیں جس پر آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے۔ بالکل اور سوال میں ایک نقطہ اور کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو سب مل کر بچائیں، اس لیے کہ یہ بہت پیارا ملک ہے، بہت پیارا۔ پاکستان جیسا میں دنیا کے نہیں بن سکتا، اس ملک کو اسد شیعہ علماء کونسل پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے اب ان حالات کو یہ جو الجھاؤ پیدا ہوا ہے سلجھانے کے لیے حکومت کو، اپوزیشن کو، اداروں کو کیا میسج قوم کو دینا چاہیے؟ ہم تو میسج دینے سے بڑھ کے آگے کے قدم بڑھائے۔ ہم گلگت بلتستان گئے، ہم نے وہاں پر دونوں طرف کے ذمہ داروں سے گفتگو کی۔ ظاہر ہر چیز تو سامنے نہیں آ سکتی، ہمارا مشن ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ایک دن آپ کو خبر دیں کہ قائد محترم نے دونوں کو
किसी जगह पर आमद करने की कोशिश नहीं करते। यानी पैगाम यही है कि जो भी पाकिस्तान से मुखलिस है अपनी अना पर पैर रखे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाए, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ाएगा। अच्छा आगा साहब ये बताइएगा कि अभी आपने आज़ादारी की बात की है कि जो भी आज़ादारी पर कदम लगाएगा तो हम उस पर शदीद एहतजाज करेंगे। तो पिछले दिनों अरबईन के मौके पर मिशी वाक़ा बहुत इशू बना रहा है पूरे मुल्क में, तो इस बार ऐसा क्यों हुआ है? देखिए मैं आप लोगों को नेगेटिव वो तो नहीं देना चाहता। आप अभी के ये पत्ते अभी यहाँ क्यों पड़े हुए, अभी नहीं पड़े हुए पत्ते, इससे पहले जो पड़े हुए थे उसका आपने कभी देखा? ये मशी कब से शुरू हुई है? ये मशी शुरू हुई जब कोरोना में हमारे आज़ादार मदद से करबला नहीं जा सकते, उन्होंने कहा चलो हम यहीं से अपने घर से जहाँ जुलूस निकल रहा है, इमाम बारगाह है, करबला है, शहादत गाह है, हम चले जाते हैं। तो ये बताइए मरहूम बेनज़ीर साहिबा या शहीदा बेनज़ीर साहिबा के बरसी के मौके पर कराची से लोग पैदल जाते हैं, उर्स के लिए लोग पैदल आते हैं। और ये इस दफ़ा की बात नहीं, इस दफ़ा तो बहुत से लोगों की टांगे जो हैं काम कहीं से वो बात नहीं हुई, वरना पिछले सालों में जो मशी में हुआ 60 सादात खवातीन पर FIR काटी। शर्म आनी चाहिए थी जिस हुकूमत ने जिसको काटा। हमारे पास लिस्ट है कि किस हुकूमत ने क्या किया, किस हुकूमत ने क्या किया, उसको बैलेंस करने के बाद देखते हैं कि अब क्या करना चाहिए। इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ जो सालों में होता रहा है। पुराने FIRs के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अमन अमान के साथ और किसी की बेहतरामी के बगैर अपने हुकूक से पीछे नहीं। मजलिस हो, अज़ादारी हो, ज़िक्र फ़ज़ाइल मसाइल हो, तारीख़ हक़ाइक़, और अभी तो हम 2 महीने 8 दिन करते हैं, हो सकता है हम 360 दिन किसी माई के लाल में ताकत बनी हुई और बनी अब्बास की ताकत गुजरी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जदीद की ताकत चली जाती थी। अगर साहब देखिए जी PTI का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये जो हुकूमत है इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये गैर आइनी तरीके से आई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हम आइनी तरीके से आए हैं और इमरान खान साहब वो जंग लड़ रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी हमारी कौम जो गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है? मैं दोनों तरफ के मौक़िफ़ को उनके अपने पॉइंट के लिहाज से समझता हूँ। वो इम्पोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, करने चाहिए, उनको रोक नहीं सकते। लेकिन मसला ये है कि 2018 में मैं किसके कंधों को बैठ के चलती है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। फिर उन्होंने मुझे मजलिस नहीं बढ़ाई ना, तो फिर मैंने इनके खिलाफ पूरे तमाम सादात को मैंने ये भी तो रहा है, तो वो क्यों करने पे उस वक्त में पैदल आते हैं। अच्छा अगर साहब ये बताइएगा कि मुल्क में महंगाई जिस नहज पर पहुंच चुकी है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? हुकूमत को, अपोजिशन को, PTI को, कौन है? हर हुकूमत की गलत एक सैलाब हुकूमत के गलत। ये भाई साहब आप कितने अर्से से इस वक्त? 23 साल। अब मैं अपने बच्चे को कहूँ मुझे मार्टिन कैमरा उठाने आया, इन दोनों में फर्क है या नहीं? सैलाब आया तो वाटर एंड इरिगेशन की बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो छोटा बच्चा बैठा था जो सियासी तौर पर, ताकत के तौर पर, उसे पता ही नहीं चला कि पानी कितने घंटों में कितना उतारना चाहिए। उतर जाता पानी, कोई कुछ नहीं होता। पीछे से दरिया से दूसरा पानी आ गया और मसला सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों की गलत रवैयों का, मेरिट की कत्लगाह है ये पाकिस्तान।
اور اس کی وجہ سے یہ سارا عذاب ہوا. اور ابھی میں موٹر وے سے لے کر یہاں تک ماشاء اللہ گندم کی فصلیں کیا نہیں آپ کے پاس, اس کے باوجود شیم آن اس you have to import the wheat, shame on us, آلو پیاز. اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے سیلاب کی بات کی ہے کہ قدرتی آفت کا شکار ہوا ہے ہمارا وطن عزیز, تو اس سلسلہ میں ملت تشیع کی طرف سے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ 3 اگست کو جب کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ سیلاب آ رہا ہے, قائد ملت جعفریہ کے کارکنان جو ہیں وہ 2010 سے ہی وہاں پر مکانات, واش رومز, پانی کے پروجیکٹ کرتے تھے. سیلاب آ کے دیکھ کر انہوں نے فون کیا قائد محترم نے ہمیں حکم دیا. وہ 3 اگست کا دن ہے اور آج ہم 3 نومبر میں بیٹھے ہیں. تقریباً پلس مائنس 550 جگہوں پر کم از کم ایک ٹائم کا کھانا ہی دے دیں, پینے کا پانی دے دیں, دوائیاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اچھے دانیاں دے رہے ہیں, ٹینٹ دے رہے ہیں, 10,000 کمبل کا آرڈر دے دیا ہوا ہے. تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح مانا ہے. یوزر کو کھولو لا یوزر کو کھولا کر کچھ بھی نہیں, تھوڑا بہت بھی ہو سکتا ہے تو کرتے. بہت سی تنظیموں نے وہاں کام کیا, ہم ان کے مختلف وہاں پر دیکھتے وقت اس بات کو نظر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ لینے والا کون ہے, صرف لینے والا زندہ انسان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور انشاءاللہ 1 تاریخ سے پھر سندھ کے اضلاع میں تحصیلوں میں راشن وغیرہ تقسیم کرنا شروع کریں. بس رونا اسی بات کا, افسوس کی بات ہے کہ ایک نام ہوتا ہے حکومت, تو ہمیں کہیں آج کل چھٹی میں نہ آپ کی تشریف پہ آوری پہ آپ کا بہت بہت مشکور ہے. اور یہ ہے کہ آپ کا شکریہ. دیکھیں صحافت کے بارے میں قائد محترم نے بھی بیان کیا. صحافت جیسے استاد مقدس معلم جیسے صحافت بہت یہ امیر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توفیق دیا. میں اس صحافیہ کو یاد کروں گا جس کو فلسطین میں اسرائیل نے گولی امریکی نجات کی. افسوس اس بات کا ہے اس کو تو کسی نے یاد نہیں کیا. اور ایک ہماری بیٹی ایران میں بیماری کی وجہ سے گھبراہٹ میں انتقال کا شکار ہو گیا. آج ایران کو ایسا ہلایا جا رہا ہے جیسے پاکستان تیار ہو جائے. پاکستان کے لیے بھی کچھ غیبی طاقتوں نے تیار کیا ہوا ہے اور آیا چاہتا ہے. اسے صرف حوصلہ کیجیے اور حق بات کو لکھیے گا. اس کے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے شکریہ.